السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اگلی سٹیج کے اوپر جانا شروع ہو گئی. ان کے بھائی کا بھی بیان آ گیا ہے. فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی اب ایک پوزیشن لے لی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کچھ ناراض ہیں اینکر سے، اور انہوں نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے چند اینکرز کو، شاید اس میں بھی شامل ہوں تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہمیں اطلاع ملی کہ ہماری پچھلی ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں کچھ لوگوں کو پرابلم آ رہی تھی، تو جناب آپ کو یا وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو وائی فائی کا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں. اور پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے آج ایک عدد پریس کانفرنس کی گئی. اچھا، یہ پریس کانفرنس بڑی طویل تھی. اس میں بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، شبلی فراز صاحب بھی تھے، عمر ایوب صاحب بھی تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی سبسٹنس ہوگا اس پریس کانفرنس میں، لیکن بالکل بھی جو ہے وہ مجھے کوئی سبسٹنس کوئی نظر نہیں آیا. ریپیٹیٹو باتیں جو ہے وہ کافی حد تک وہ اس میں ہو رہی تھیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا جی خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تاکہ مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی اسکول کے بچوں کا امتحان ہے، پرچہ ہم کھولیں گے. تو جس وقت ٹیک کراس کر کے اس کے لیے حکومت نے رائے فرار اختیار کر لی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی لیکن بدقسمتی سے خط کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا خان صاحب نے اعتراف کیا کہ فوج کی بڑی قربانیاں، لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس خط کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی. اس پر ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے اور سینٹ میں بھی بات کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے اسے ڈریکونین قانون جو ہے وہ قرار دیا. عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا آج پھر بشرا بی بی اور عمران خان کا ایکسیس بلاک کر دیا گیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. توشہ خانہ 2 جب پچھلی مرتبہ موخر ہوا تھا تو عمران خان کو دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور اس کو جو سہولیات دی گئی تھیں وہ ان سے چھین لی گئیں. جوڈیشری کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. میں ان لوگوں کا نام لوں گا تو وہ ٹرانسمیشن کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ نام ذرا ہولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے. وہ میرے ساتھی مسکرا رہے ہیں جنہوں نے یہ مجھے تجویز دی تھی. بلوچستان میں حالات خراب ہے. بلوچستان کے 8 اضلاع میں کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا. بلوچستان کے ممبران قومی اسمبلی ڈرے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن 1971 میں جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور تب ہی سکوت ڈھاکہ ہوا تھا. عمر ایوب صاحب جنرل یحییٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان نے دعوت دی ہے جوڈیشل ریفارمز کی میٹنگ میں، ہم انشاءاللہ اس میں جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی 8 فروری کو زندگی کی گئی. پٹن نے ہوشربا رپورٹ جاری کی ہے. سوچ ٹی وی نے الیکشن 2024 سے متعلق شاندار ڈاکیومنٹری بنائی ہے. لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. پہلے دھاندلی فری کین کرواتے تھے. الیکشن کا دن تقریباً ٹھیک گزرا، لیکن اس کے بعد کارروائی ڈالی گئی. الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہی پڑھ لیں تو سب یہاں ہو جائے گا. اس انتخاب کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے. بالکل مطلب فیس لیس بیس لیس پریس کانفرنس، کوئی سر پیر نہیں تھا اس پریس کانفرنس کا. اور جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایشوز چل رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے وہی پرانے ایشوز کو جو ہے وہ رگیدا جا رہا تھا. مجھے اس کے اندر کوئی سر پیر اس کے اندر نظر نہیں آیا. تو بلکہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے بڑا ٹائم لگا کے نا اس کو پورا سنا. میں نے کہا یار اتنا کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے چل رہا ہے، آپ کے ایک رہنما کو تھپڑ مارا گیا ہے، ایک کو ابھی ایک بڑے رہنما کو آپ نے پارٹی سے نکالا ہے، عجیب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، آپ کی پارٹی کے اوپر، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر نہیں رہی. اینڈ دس از واٹ یو ڈو. مطلب آپ 4-5 لوگ جو ہے وہ اس قسم کی ایک بے تکی قسم کی بے جان قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. میرا خیال میں حکومت اگر یہ پریس کانفرنس دیکھ رہی ہوگی نا تو وہ کہے گی ایہو جی 10 اور کرو، روز کرو ایہو جی پریس کانفرنس تے روز کر دے رہو. ویری گڈ، ایکسلنٹ. خیر، فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اس پریس کانفرنس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہاؤ ول دے گیو عمران خان میسج وین دے ہیو ناٹ ایون میٹ ہم. دے شوڈ ہیو ڈن دس پریس ان فرنٹ آف اڈیالہ انسٹیڈ آف کوزی سٹنگ آف کے پی ہاؤس. انہوں نے کہا کے پی ہاؤس میں بیٹھنے کے بجائے یہ پریس کانفرنس اڈیالہ جیل کے باہر کرنی چاہیے تھی جہاں پہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ آپ کیا کدھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی جعلی قیادت جب عمران خان کے مقدمے ملتوی کر کے انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، اپنے دفتروں میں پیسے گن رہی ہے. ذرا شرم ہو. یہ لوگ اڈیالہ کے باہر فیصل نہیں پنچوتا اور مبشر کے ساتھ جاتے، لیکن ان کو صرف اپنی پوزیشن اور فنڈنگ سے دلچسپی ہے. منی لانڈرنگ کمیٹی. اب یہ بہت بڑا الزام جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے جی، منی لانڈرنگ کمیٹی. تو یہ صورتحال ہے.
جو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب یہاں پہ جہاں پہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایسے حملے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس کمیٹی کے اوپر, تو وہیں پہ جو ہے وہ دوسری جانب ایک اور جو پوزیشن لینی جو بڑی مشکل ہے, فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, ان کے لیے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آبویسلی ایک جگہ بھائی پوزیشن لے رہا ہے اور ایک جگہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جن کو فیصل چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف جائیں گے اور پی ٹی آئی کے حق میں وہ بات کریں گے. انہوں نے کہا ایٹ دس پوائنٹ وین آئی ایم ٹوٹلی کنسنٹریٹڈ آن خان's پرابلم اٹ از پین ٹو سی فواد چودھری صاحب indulging into personal fights. His attacks on party people are unwanted and needless. I am sorry but I don't approve of it. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو گولہ باری اور لفظی گولہ باری اور حملے ہو رہے ہیں, میں اسے قطعی طور پہ جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتا اور اس کی ضرورت نہیں تھی وہ یہ جو کچھ سب کر رہے ہیں. تو میں آپ سے وہی میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپس میں پی ٹی آئی جو ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں, ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے بجائے ایک بے تکی قسم کی پریس کانفرنس کرنے کے بجائے اصل ایشوز کے اوپر, اصل مدعوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی. تو دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب, ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اٹیکس کا سلسلہ جاری تھا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو غائب ہوئے تھے عمران خان نے انہیں نکالنے کا اور زین قریشی کو چھوڑ دینے کا کہا ہے. تو شیر افضل مروت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے زین قریشی کا لحاظ کیا گیا ہے, وہ شاہ محمود کا بیٹا ہے اور ان کی قربانیاں ہیں, یہ ماننا پڑے گا. یہ موروثی سیاست کے زمرے میں نہیں بلکہ تفریق کے زمرے میں آتا ہے, مگر امتیاز نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جیسے مجھے نکالا اس طرح نکالے جانے کے بعد پی ٹی آئی میں کسی کا مستقبل محفوظ نہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے کہی تھی اس دن کہ بھائی اگر شیر مروت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو باقی تو کسی کھیت کی مولی آتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھے نہیں جاتے. وہ تو کسی کو بھی اس طرح خسر پسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پارٹی سے نکالنے کے لیے کوئی جواب تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 4 دن سے نعرے لگا رہا ہوں, مجھے نکالنے کی وجہ تو بتا دیں. اتنی بھی ہٹ درمی اور مطلق العنایت نہیں ہوتی. عمران خان نے خود کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں, غلام تو ہم ہیں ہی نہیں, آواز تو ہم اٹھائیں گے. پارٹی کے انتہائی کلیدی عوامل پر بانی کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, قبضہ گروپ پارٹی پر قبضہ کرنے کے درپے ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قسم اٹھاتا ہوں جب تک زندہ ہوں ان کے قبضے کا خواب چکنا چور کروں گا, میں کوئی بلاک نہیں بناؤں گا, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. پارٹی میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی میں چل کیا رہا ہے. سو بیسکلی میرے خیال میں شیر افضل مروت جو ہے نا وہ بھی وہی فارمولا استعمال کر رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت یہ جو پوری لیڈرشپ جو بیٹھی ہوئی تھی نا جس نے بیسکلی پریس کانفرنس کی ہے آج, یہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ اسپیسیفکلی صرف ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عمران خان تک نہیں جا رہے. نہ فواد چودھری صاحب عمران خان کے خلاف کچھ بول رہے ہیں, نہ شیر افضل مروت صاحب عمران خان کے خلاف کچھ بول رہے ہیں. وہ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قصوروار ہیں کہ ان دونوں کو جو ہے پارٹی سے اس وجہ سے ایک کو نکالا گیا ہے اور ایک کو آنے نہیں دیا جا رہا. بیسکلی اصل پوزیشن یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب زبان کی لکنت ختم ہو گئی. آگے انہوں نے کہا کہ کامیابی ہمارے کریڈٹ میں کوئی نہیں ہے, دھکم پہلے ایک دوسرے کو گرا کر آگے بڑھ رہے ہیں. 1 سال احتساب کر لیں ہماری کون سی کامیابی ہے کون نہیں ہے. جب کامیابی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ غلط چل رہا ہے. ہمارا بنیادی کام ہے عمران خان کو نکالنا, مینڈیٹ کی واپسی, عوام کو شعور دینا, ان کی ہمت بندھانا. 26 نومبر کے بعد ہمت بندھانے, ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اب بہت ہو گیا, میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ اب زبان کی لکنت ختم ہو گئی ہے اور ہوں بھی وکیل تو بولوں گا. قومی اسمبلی کی نشست کیوں چھوڑوں, اس خسر پسر پر چھوڑوں جس کی نشست ہے. جب وہ مجھے بلائے گا, سنے گا اور کہے گا تو میں چھوڑ دوں گا. تو شیر افضل مروت صاحب بھائی استعفیٰ نہیں دے رہے. سمپل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں قومی اسمبلی کی سیٹ تو میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جو ہے نا ان کی سیٹ چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی عائشہ گلالئی کا ایک کیس ہوا تھا اسی وقت, جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر وہ بلیک بیری اور اس قسم کے بہت سے وہ میسیجز کے الزامات لگائے تھے. تو اس وقت وہ ریزرو سیٹس کے اوپر تھیں. تو بعد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی تھی, پی ٹی آئی الیکشن کمیشن تک گئی تھی عائشہ گلالئی کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے, لیکن وہ کروا نہیں سکی تھی. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا شیر افضل مروت وہ کہہ رہے ہیں میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا, تو ان کو کس طرح ڈی سیٹ کروایا جائے گا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر عمران خان کہہ دے تو میں چھوڑ دوں گا, تو آپ ملاقات کروا دیں ایک دفعہ عمران خان کی, ان سے ایک دفعہ کروا دیں. عمران خان صاحب خود ہی کہہ دیں گے تو میرے خیال میں وہ چھوڑ دیں گے, اس میں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ماضی میں فواد چودھری صاحب کے اوپر بھی حملے کرتے رہے. مطلب یہ دو لوگ اس وقت ایون دو دیر سیلنگ ان دا سیم بوٹ, اس وقت دونوں کے حالات ایک ہی ہیں, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر بھی حملے کرتے رہے ماضی کے اندر, اور اس وقت جو ہے وہ دونوں کی حالت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ جو ہے ایک تقریب سے آج خطاب کر رہی تھی. بڑا انٹرسٹنگ ایک کامنٹ ان کا سامنے آیا.
انہوں نے کہا کہ میں 10 جگہوں کے اوپر گئی ہوں اور میں جہاں پہ جاتی ہوں یوتھ جو ہے میرا بڑا زبردست ویلکم کرتی ہے. تو کچھ اینکرز نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ میڈ اپ ہے اور یہ ساری جو ہے وہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, فیلڈنگ ہوئی ہوئی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں, میں جہاں جاتی ہوں آپ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ آ کے دیکھیں کہ یوتھ جو ہے میرے ساتھ کیا کرتی ہے. مریم صاحبہ کو جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا وہ ہمارا ذکر کر رہی تھی یا کسی اور کا کر رہی تھی, کیونکہ میں نے ان کے والد صاحب کے حلقے میں جا کے ایک پروگرام کیا تھا, نواز شریف صاحب کے حلقے میں جا کے, جہاں پہ تقریباً 80-85% لوگوں نے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف اپنا بیان دیا. میں نے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کے اوپر سوال کیا, انہوں نے اسے بھی کہا کہ نہیں جی ہمیں اس کا فرق کوئی نہیں پڑا جو بھی وہ افتتاح کر رہی ہیں. میں مختلف یونیورسٹیز میں گیا ہوں, آئندہ بھی جانے لگا ہوں انشاءاللہ عنقریب میں, کچھ اور یونیورسٹیز میں بھی پروگرام جو ہے میں کرنے لگا ہوں, وہ بھی آن ایئر ہوں گے. تو مجھے زیادہ تر جو ایک فیڈ بیک آیا فی الحال وہ کوئی نون لیگ کے لیے اچھا نہیں آیا, حکومت کے لیے اچھا نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ خود اسپیسیفکلی ایک جگہ جائیں گی, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں کہیں پہ بھی آپ جائیں گی, آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کے منہ کے اوپر آپ کو کہیں گے جی آپ بہت خراب ہیں, یا آپ کی پرفارمنس بہت خراب ہے, یا آپ کی حکومت بہت خراب ہے. وہ آپ کے منہ پہ یہ بات کہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا, وہ پاگل ہیں, مطلب وہ بیوقوف ہیں کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. وہ آپ کے خیال میں ان اسٹوڈنٹس نے مطلب اپنے فیوچر کو نہیں دیکھنا, انہوں نے ان کالجوں میں نہیں پڑھنا, ان یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھنا. تو دس از ناٹ دا بیرومیٹر ٹو ایکچولی جج کہ جی مجھے میری جو ہے وہ کیا, آپ مجھے حکم کریں, مجھے بتائیں, میں مختلف شہروں کے اندر جاتا ہوں, مختلف ایریاز کے اندر جاتا ہوں, چلے اور کچھ نہیں, آپ مجھے بتائیں میں لاہور کے 14 حلقے ہیں نا, 14 حلقوں میں جا کے پروگرام کر لیتا ہوں. 14 مختلف حلقوں میں, ایک میں تو کر لیا ہے, 13 مختلف اور میں کر لیتے ہیں, جا کے دیکھ لیتے ہیں لوگوں کی کیا رائے ہے آپ کے بارے میں. اور بائی دا وے مریم نواز صاحبہ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جب بھی اس قسم کے پروگرامز کرتا ہوں جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے میں ویسے ہی دکھاتا ہوں. میں جانتا ہوں وہ پروگرام بہت چلا, پی ٹی آئی نے بھی اس کے کلپس کو شیئر کیا, بہت سے اینکر نے بھی اس پہ کامنٹ کیا, کچھ نے کہا نہیں جی اینج نہیں ہونا چاہیے تھی, اونج ہونا چاہیے تھا. بھائی جان تسی کر لو, چلو میرا کوئی طریقہ واردات خراب لگا, جناب آپ کر لیں, جا کے مائک پکڑیں جائیں, دیکھیں آپ کو لوگ کتنا دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جا کے آپ کر لیں, اس میں ایسی کون سی بات. مائک تڑے کول بھی ہے, کیمرہ تڑے کول بھی ہے. بٹ اینی ویز مائی پوائنٹ از, میں تو بھائی وہی دکھاؤں گا. اگر عمران خان صاحب کا, اچھا مجھے انٹرسٹنگ بات یہ لگتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو میں اس وقت جب جا کے پروگرام کرتا تھا اور لوگوں کا فیڈ بیک میں ٹی وی پہ پہنچاتا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کو پرابلم ہوتی تھی, اس وقت عمران خان صاحب کو ایشو ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ابھی تو ہماری حکومت آئی ہے تو چلے گئے, تو پائن میں تو کم کراں گا, ظاہری گل ہے یار, میں جرنلسٹ یہ تو میں کرتا رہوں گا نا. تو میں نہیں یہ کہہ رہا کہ مجھے نہیں پتا, مریم نواز صاحبہ نے میرا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا جی چند اینکرز جو ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سارا میڈ اپ تھا. میں نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے تو کبھی بھی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہے گا. آپ اگر مثال کے طور پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, ایچسن کالج, برن ہال یا اس طرح کسی اور بھی کالج یونیورسٹی میں آپ جائیں گی, آپ کے خیال میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس چیف منسٹر آف اے پروونس کے سامنے منہ پہ کہیں گے کہ جی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کام کی نہیں ہے, یا اب تک آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا, یو نو اٹ ویری ویل. مجھے تو یہ بھی عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے. لوگ اچھا چلیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں نے جب یہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں جب شو کیا, آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ کچھ لوگوں نے کامنٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نہیں جی ہم کھل کے نہیں بات کر سکتے. دس ہیڈ نیور ہیپن بفور. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہ تانوں پتہ تو ہے پھر سانوں ڈر لگتا. یہ پہلی دفعہ ہوا اس طرح. میں نے بہت شوز کیے ہیں, آؤٹ ڈور شوز, اس کو روڈ شوز کہتے ہیں, روڈ شوز میں نے بہت کیے ہیں. ایسی حرکت میں نے کبھی نہیں سنی تھی کبھی کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں. تو مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ کو یہ کون فیڈ بیک دے رہا ہے کہ سب اچھا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, تاریخ گواہ ہے, آپ پچھلے 2000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, دنیا کے مختلف حصوں میں حکمرانوں کا بیڑا غرق صرف ان کے چمچوں کی وجہ سے ہوا. جب ان کے لیفٹ اور رائٹ بیٹھے چمچے جو ہیں نا, ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, اور تب ان کا بیڑا غرق, ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کو جو ہے نا دیمک کی طرح یہ چاٹ رہے ہوتے ہیں اندر سے. اور ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جو اب شیئر آف دیس چمچہ ہے, مطلب یہ چمچہ گروپ جو ان کے آس پاس ہوتا ہے اکثر, سوائے 2-4 لوگوں کی, یہ میں ضرور کہوں گا سوائے 2-4 لوگوں کے, میجورٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے نا غلط فیڈ بیک دینے والے لوگ ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, اٹس ہر ڈیسیجن. اگر وہ ان لوگوں سے کمفرٹیبل ہیں تو 100 دفعہ کریں, میں کیا کون ہوتا ہوں ان کو منع کرنے والا. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بھائی ہم تو یہاں پہ سب کے ساتھ انصاف کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی بھی سن لیں. 8 فروری کا جو سوابی کا جلسہ تھا, ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا فلاپ جلسہ تھا, ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ لوگ نہیں نکلے.
جتنے نکلنے چاہیے تھے. ایون دو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے اسے بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا, ہم نے اس کو بھی کہا تھا کہ لوگ نہیں نکلے. تو اس سلسلے میں ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر لی گئی ہے, اور مالاکنڈ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بتایا گیا جی کارکنان کو لانے میں ناکام رہے. رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر کھیل سوابی جلسے میں 950 کارکنوں کو لانے میں کامیاب رہے. لور چترال کی تنظیم نے گاڑیوں کے کرائے کی مد میں 10,44,000 روپے اور کھانے کے بل کی مد میں 3,76,000 روپے ادا کیے. رپورٹ کے مطابق ضلع دیر سے صرف 278 کارکنان جلسہ گاہ میں پہنچ سکے, جبکہ سوات کی تحصیل مٹا سے صرف 400 کارکنوں نے جلسے میں شرکت کی. چترال سے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف نے پشاور سے بھی قافلہ لانے کا دعویٰ کیا, جبکہ 8 ہائس گاڑیوں اور 2 کاروں کا 1,56,000 روپے کرایہ ادا کیا. سوات سے رکن سندھ اسمبلی نعیم خان نے 7 بسیں 30 ہائس اور 16 کوسٹرز لانے کا دعویٰ کیا. تو یہ جناب ان کی رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک گیلپ پاکستان نے بزنس کانفیڈنس سروے, یہ جناب جو چوتھی سہمائی رپورٹ جو ہے انہوں نے جاری کی ہے, اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا جی کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, مگر ملک کی سمت کے بارے میں خدشات جو ہیں وہ برقرار ہیں. رپورٹ کے مطابق 41% کاروباری اداروں کا ماننا ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کو بہتر طور پر سنبھالا ہے, جبکہ 38% نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو بہتر مینیجر قرار دیا ہے. اس سروے رپورٹ کے مطابق 21% شرکا کا خیال ہے کہ پچھلی اور موجودہ دونوں حکومتوں کی کارکردگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سروے کے شرکا کے مطابق سب سے اہم مسئلہ کمر توڑ مہنگائی ہے, اور رپورٹ کے مطابق مہنگائی صارفین کی قوت خرید ختم کرتی ہے. 30% کاروباری ادارے حکومت سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق کاروباری مواقع کے بارے میں پاکستان کے کاروباری اداروں کا اعتماد بحال ہوا ہے, اور کاروباری اداروں کا یہ تاثر ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان جناب اب جاپان جا رہے ہیں. یہ مطلب وہ دورے کے لیے افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ دورے کے اوپر جا رہے ہیں, اور ان کے وفد میں وزارت خارجہ, وزارت اعلیٰ تعلیم, وزارت معیشت اور وزارت صحت کے حکام بھی شامل ہیں. اور طالبان وقت 1 ہفتے تک جاپان میں قیام کرے گا. یہ دورہ جو ہے وہ طالبان کی عالمی برادری سے تعلقات بڑھانے کی ایک کوشش ہے. سو اب فورن افیئرس کو بھی جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ اب سیریسلی لینا شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو کرکٹ کے حوالے سے بھی خبر شامل کریں گے. محمد عامر نے اور محمد حفیظ نے, ان دونوں نے جناب بابر جو ہیں بابر اعظم, ان کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب بطور اوپنر ان کو نہیں آنا چاہیے, اور ان کی جگہ جو ہے وہ کسی اور اوپنر کو لانا چاہیے. یہ ان کی اسپیشلائز جگہ نہیں ہے. بابر جو ہیں وہ نمبر 3 کے اوپر کھیلتے آئے ہیں, ان کو نمبر 3 کے اوپر ہی کھیلنا چاہیے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بابر جو ہے وہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو اوریجنل اوپنر ہیں وہ چونکہ زخمی ہو گئے, اور اس کی وجہ سے بابر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن ابھی تک جو ٹرائی سیریز ہوئی بابر جو ہے اس کے اندر کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہیں. محمد عامر نے بلکہ یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دی, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ میں جس طرح نئی بال کے ساتھ میں اچھی بالنگ کرتا تھا, میری پریفرنس ہوتی تھی کہ مجھے نئی بال جو ہے وہ ملنی چاہیے. اسی طرح بابر جو ہے ان کی اسپیشلائز جگہ جو ہے وہ نمبر 3 ہے, کیونکہ انہوں نے پوری اننگس کو کیری کرنا ہوتا ہے. لیکن نئی بال کے ساتھ جو ہے وہ اوپننگ سلاٹ کے اندر وہ اپنی جگہ نہیں صحیح طرح بنا پا رہے. پاکستان کو چاہیے کہ اوپنر جو ہے وہ کسی اور کو لے کر آئیں, بے شک امام الحق کو لے آئیں یا کسی اور کو موقع دیں, لیکن بابر کی پوزیشن نمبر 3 کے اوپر جو بنتی ہے. ویسے میں خود بھی جو ہے آئی کائنڈ آف اگری وتھ دس, مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ اوپننگ سلاٹ میں کوئی زیادہ اچھا نہیں کھیل رہے, اور یہ جو کمبینیشن ہے یہ پاکستان کو پرابلم دے سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ چیمپئنز ٹرافی میں جو ہے نا نہیں دے گا. آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میری خواہش ہے کہ میں غلط ہی ثابت ہوں, لیکن پی سی بی کو جو ہے میرے خیال میں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.